الفرقان الشعراء النمل والقصص العنكبوت الروم الغمان السجدة الأحزاب سباه فاطر ياسين الصافات الصاد الزمر المؤمن فصلت الشورى زخرف الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفتح الحجرات الطار الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن البقيع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجموعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحق المعارج نور الجن المزمر المدثر قياما الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التأويل الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العادية القارعة التكاثر العصر الهمزة الفيل قريش الماعون الكوثر الكافر النصر والمسد الإخلاص الفلق والآخر والناس صورة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین. سورة البقرہ آیہ نمبر 21 and 22 انشاءاللہ آج ہم اس کی تجوید اور ٹرانسلیشن اور تفسیر کریں گے. اس سے پہلے تربیہ کی حدیث ہمیشہ کرتے آئے ہیں. آج اسپیشلی میں نے آیت کا انتخاب کیا جو کہ بہت ہی اہم آیت ہے، ڈرانے والی بھی ہے اور سکھانے والی بھی ہے، اور الفاظ اس کے بہت ہی واضح ہیں. علماء اس میں کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ذکر سے مراد قرآن ہے. تو قرآن کو اپنے ذہن میں خاص طور پہ رکھتے ہوئے ان آیات کو پڑھیں اور سمجھیں. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم،
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اور جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اعراض برتے گا، اس کو توجہ نہیں دے گا، اس کو وقت نہیں دے گا، تو اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی طرف آنا شاید انسان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، وہ پابندیوں میں آ جاتا ہے، وہ پھر اپنے عیش، اپنے مزے، اپنی انجوائمنٹس، اپنے ریسٹ، اپنے باقی کام نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کوئی میرے ذکر سے، اس قرآن سے منہ موڑے گا تو اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے، اس کی زندگی میں بے چینیاں، پریشانیاں، الجھنیں، رکاوٹیں، مسائل آ جائیں گے، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں۔ قیامت کے دن جو کہ دنیا میں دیکھنے والا بھی ہے وہ بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا اے میری پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا، سب کچھ میں دیکھتا تھا، سب کچھ میں جانتا تھا، تو آج ایسا کیوں ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ تو اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو کھپانا، اور صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے قریبی لوگوں کو خاص طور پہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صرف اپنی فکر نہیں کرنی۔ قیامت کے دن انسان حسرت کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں اپنا سب سے اہم ترین کام، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائیوں، اپنی قریبی لوگوں، اپنے والدین، اپنے کزنز، اپنے فرینڈز، کہ ان کو بس کسی طرح اصلاح کی طرف لے آتا۔ تو جب بھی اپنی فکر کریں، جب بھی اپنے بارے میں سوچیں، تو ضرور اپنے قریبی لوگوں کو ذہن میں رکھیں، ان کو اس طرف لانے کے لیے موٹیویٹ کریں۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا بھی دین پر جمنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب وہ خود وہی کام کر رہا ہے، جب اس کی بیٹی نے بھی وہ سیکھ لیا، جب اس کے بہن نے بھی وہ جان لیا، جب اس کی فرینڈ بھی وہ سب کچھ کر رہی ہے، وہ اس کو سیکھ رہی ہے، ساتھ ساتھ سمجھ رہی ہے۔ اس طرح ماشاء اللہ بھی ہماری کلاس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پوری پوری فیملیز انوالو ہیں، مدر بھی لے رہی ہیں اور سسٹرز بھی لے رہی ہیں، اور ساتھ ہی ڈاٹر بھی ہیں، اور سارے آپس میں کزنز بھی ہیں، فرینڈز بھی ہیں، اور الحمدللہ کلاس کی جو آگے کی آگے ہماری بڑھتی جا رہی ہے وہ اسی طرح ہے نا کہ ہر کوئی اپنے قریبی لوگوں کو اور اس کے بعد اس سے آگے والوں کو پہنچا رہا ہے۔ اور جب آپ سب کی طرف سے مجھے کمنٹس ملے تھے تو ان میں بھی کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو بس ایک میسج ملا تھا گروپ میں، وہ جانتے نہیں کس کی طرف سے آیا، لیکن انہوں نے اس کو جوائن کر لیا۔ گروپس میں جب شیئر ہوا اس کا فلائر، تو ہم نہیں جانتے کہ ہماری خیر کس طرح کہاں پہنچ جائے۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اگر ہم کہیں گے یا ہم کریں گے تو بس کہہ دیا نا ایک دفعہ کافی ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو بار بار ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے، حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، کہنے کی، تو خود کو اس زندگی کی تنگی سے بچانے کے لیے بھی، اور آخرت کے دن کی رسوائی سے بھی، کہ اندھا ہو کے انسان اٹھایا جائے اور اس دن رب بھلا دے، ایک بہت سخت بات ہے۔ تو اس میں اپنے آپ کو بھی سوچیں کن کن لوگوں کو میں اور ساتھ شامل کر سکتی ہوں، ان کو مجھے لانا ہے اپنے آپ کو بھی دین پہ جمانے کے لیے۔ سورہ عصر میں جو ذکر ملتا ہے انسان کے خسارے اور نقصان کا، اس میں بچنے کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ ایمان، عمل صالح، اور پھر ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی نصیحت، تلقین، وصیت کرنی ہے۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم جماعت کی شکل میں مل کر کام کر رہے ہوں گے، جب ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ ہماری ڈسکشنز اکثر و بیشتر دل کی تنگی کا باعث بن رہی ہوتی ہیں جب ہم دین کی طرف آتے ہیں، کہ ہماری فرینڈز اور ہماری کزنز اور ہمارے فیملی ممبرز
وہ دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کو سن کر ہمارا دل تنگ ہوتا ہے نا کہ نہیں، جب ہم خود قرآن کی طرف آتے ہیں تو کتنا اچھا ہو کہ وہ لوگ بھی ساتھ شامل ہوں. اور یاد رکھیں ہر کسی کا ماحول، ہر کسی کا آنا کا وقت ہم نہیں جانتے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، تم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو تم محبت کرتے ہو. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن ہم سے کوشش مطلوب ہے. ہمیں اپنی طرف سے جس حد تک ہو سکے کوشش کرنی ہے، لوگوں کو ساتھ شامل کرنا ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے. اور حقیقتاً کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں اپنے اعتبار سے کہوں گی کہ شاید میں اس کو اتنا اچھا امپلیمنٹ نہ کر سکوں جتنا سننے والے کر لیں. اور حدیث بھی تو یہی کہتی ہے کہ دوسروں تک پہنچاؤ. ہو سکتا ہے جو آگے سننے والے ہیں وہ بتانے والے سے زیادہ بہتر عمل کرنے والے ہوں. تو ہم نے ایک دوسرے کے لیے سبب بننا ہے، خود بھی خیر کی طرف، اس ذکر کی طرف آنا ہے، اور دوسروں کو بھی ساتھ جہاں تک ہو سکے شامل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے. تجوید میں زیادہ آگے اس لیے ابھی نہیں جانا چاہ رہی اور سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلنا چاہ رہی ہوں کہ پچھلا جتنا کچھ ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اگر آپ کو وہ صحیح طور پہ پختہ ہو جائے تو تجوید کا بہت کچھ سمجھیں کہ آپ کو آ گیا. خاص طور پہ جو ہم نے حروف کر لیے ہیں ان کے مخارج، 2 چیزیں اس میں یاد رکھنی ہیں. صرف آپ نے رٹا نہیں لگانا کہ آپ سے پوچھا جائے کہ موٹے حروف کون سے ہیں تو آپ کے خاص سواد زواد اور اس طرح کر کے نہیں، پراپر پروناؤنسیشن. اور دوسرا صرف پروناؤنس کرنا ہی نہیں سیکھنا، بلکہ ان کو کون سے موٹے ہیں ہیوی کر کے پڑھنا ہے، کون سے تھروٹ لیٹرز ہیں جن کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے وہ بھی پتا ہونا چاہیے. تو دونوں چیزیں مد نظر رکھیں، مخارج بھی اور کتنے ہیں ان کی تعداد بھی، ان کو یاد بھی کریں. اس طرح یاد کر لیں کہ جیسے کہ آپ کو اپنا نام یاد، کسی بھی وقت آپ اس کو بھولے نہیں. چاہے مہینے کا گیپ آئے، 2 مہینے کا آئے، 2 سال کا آ جائے، لیکن آپ کو وہ حروف پکے یاد رہیں، ان کو اتنا زیادہ ریویو کریں. اس کے علاوہ ہم نے 2 اور رولز پڑھے تھے رمضان سے پہلے، ایک تو غنہ اور ایک الف و یا مدہ جس کو مد اصلی بھی کہتے ہیں. غنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے لغوی اعتبار سے، لغت میں گنگناہٹ، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ایسی آواز جو نون اور میم کو ادا کرتے وقت ناک کی جڑ میں پائی جائے. یعنی نون پہ جب ہم غور کر کے ذرا زور دے کے پڑھیں گے تو آواز ناک میں جائے گی، اور وہ جو گنگناہٹ ہے، وہ جو ناک میں آواز ٹھہرے گی، اس کو غنہ کہتے ہیں. غنہ ہم کب کریں گے؟ غنہ کی بہت ساری اقسام ہیں، آگے جو ہم کریں گے ان میں بھی آئے گا، لیکن جو سمپلی یاد رکھنے والی چیز ہے اور جو کہ بہت بیسک غنہ ہے وہ ہوتا ہے نون اور میم کے اوپر شد آئے تو غنہ کر کے پڑھتے ہیں. نون اور میم کے اوپر شد، کہیں پر بھی نون پر یا میم پر شد آ رہی ہو تو ہم وہاں پر غنہ کرتے ہیں، یعنی ناک میں آواز کو ٹھہراتے ہیں. جیسے کہ ثم عم انہم، اور اس طرح دوسری مثالیں. الحمدللہ ہم اس کو کر چکے ہیں. اگر آپ بھول گئے تھے تو اس کو دوبارہ سے اپنی روٹین میں لکھنا ہے، اور اس کا سب سے بیسٹ وے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو جو رولز کرتے جائیں ان کو جب آپ قرآن پڑھیں تو قرآن پڑھنے سے پہلے جو رکوع آپ پڑھنے لگے ہیں، جو سورت پڑھنے لگے ہیں، اس پر جو رول آپ نے کیا ہوا ہے اس کے پہلے سے نشان لگائیں اور پھر اس کی قرات کریں. جب آپ نے نشان لگایا ہوگا تو جس ٹائم آپ اس ورڈ کو پڑھیں گے آپ کو ذہن میں آ جائے گا کہ اچھا یہاں پہ غنہ کرنا ہے، اور آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. جب بھی کوئی رول کریں تو صرف اس کا جو تھیری ہے وہ یاد نہ کریں کہ بس غنہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے. صرف غنہ کا پتہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو اپلائی کرنا انتہائی ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ ہم نے کیا تھا مد اصلی، حروف مدہ. حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، جس کے لیے سیمپل کے طور پہ اگر آپ کبھی بھول جائیں تو صرف اتنا یاد کر لیں کہ با، بو، بی. با
یعنی الف سے پہلے والے حرف پر زبر آ رہی ہے فتحہ، بو واو ساکن اس سے پہلے پیش ضمہ، بی یا ساکن اور اس سے پہلے زیر کسرہ. با کی جگہ باقی حروف چینج ہوتے رہیں گے لیکن رول سیم رہے گا. تو الف مدہ جب بھی الف سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو الف کو 2 حرکت لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اور یاد رکھیں مد اصلی کی غلطی الف واو یا مدہ کی مسٹیک حرام غلطی ہے، لحن جلی ہے. لحن خفی اور لحن جلی ہم پڑھ چکے ہیں. لحن کہتے ہیں غلطی کو اور جلی بڑی نمایاں حرام غلطی ہے. تو الف مدہ واو مدہ یا مدہ کو پراپر وے میں نہ کرنا گویا حرام غلطی کرنا ہے، کیونکہ ہم ایک حرف کو سکپ کر جاتے ہیں. ہم قرآن میں جو نازل ہوا ہوا حرف ہے اس کو ریموو کر دیتے ہیں. تو اس کا خیال کرنا ہے، جیسے کہ الصواعق ابصارہم. واو مدہ جب بھی واو ساکن سے پہلے والے لفظ پر پہلے والے حرف پر پیش آئے تو اس واو کو 2 حرکت لمبا کر کے پڑھتے ہیں اور اسے واو مدہ کہتے ہیں. جیسے کہ یبصرون، یجعلون. یا مدہ جب بھی یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر کسرہ آئے تو یا کو 2 حرکت لمبا کر کے پڑھتے ہیں. یہ ایکویلنٹ ٹو ہوتا ہے جس طرح ہم کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش ہوتی ہے اس کے ایکول ہوتا ہے، لیکن قرآن کے جو لکھنے کا بھی انداز ہے وہ بھی سیو کیا گیا ہے. تو کچھ جگہوں پر جہاں پر الف واو یا مدہ ہے وہ ویسے ہی لکھے ہوئے آئیں گے، ایک دوسرے کی جگہ ریپلیس نہیں ہو رہے ہوتے. اور کھڑی زبر کھڑی زیر جس طرح سے نازل ہوا جس طرح لکھا گیا ویسے ہی لکھا ہوا ہمیں پھر مل رہا ہوتا ہے. جیسے کہ فی، الذی، الذین ہم قرآن میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں. بالکافرین. تو یہ تمام اگزامپلس الف واو یا مدہ کی ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے اگر کسی قسم کی بھی تشنگی کوئی تھوڑا سا بھی آپ کو کنفیوژن رہ گئی ہے، ابھی آپ کو لگتا ہے آپ کو اور پریکٹس کی ضرورت ہے، تو ضرور ان کی پریکٹس کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم نیکسٹ رول پہ جائیں گے. میں چاہتی ہوں اس سے پہلے آپ کا غنہ اور الف واو یا مدہ 100% کلیئر ہو جائے. آپ اس کی پریکٹس کر لیں. جو آپ کا پچھلا لیسن گزر چکا ہے، جو اگلا آ رہا ہے، اس میں جہاں تک ہو سکے قرآن کھولیں اور اس میں سے ڈھونڈنا شروع کریں. ہر پیج پہ آپ کو بہت زیادہ اگزامپلس تینوں کی ملیں گی. ان کو ہائی لائٹ کریں تاکہ آپ کے لیے قرآن پڑھتے ہوئے ان کو اپلائی کرنا آسان ہو جائے. گرامر پہ آئیں گے. یہ گرامر کی سلائیڈز خاص طور پہ انشاءاللہ ابھی ہم جو شروع کر رہے ہیں اور ہوپ فلی ہم ان کو بیچ بیچ میں لیتے رہیں گے. یہ قاری عبدالرحمن کے انسٹیٹیوٹ کی ہیں اور ماشاءاللہ سے وہ گرامر کے اعتبار سے خاص طور پہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں. ان کے گرامر کے بہت سارے کورسز ہیں اور وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی گرامر کے اعتبار سے کورس جوائن کرنا چاہے تو بیسک گرامر کورسز ان کے ابھی بھی چل رہے ہیں اور بہت اچھے، ان کو آپ کر سکتے ہیں. تو انہی سلائیڈز میں سے کچھ میں نے یہاں پر بھی لی ہیں. انشاءاللہ ہم کچھ سٹرکچرز کرتے جائیں گے ورب کے، فعل کے، کہ جب بھی کوئی فعل بن رہا ہوتا ہے تو اس کے کیا کیا سٹرکچر ہو سکتے ہیں، کیا کچھ آئے تو اس کے میننگ کیا ہوں گے. ہم نے پڑھا تھا کہ ورب 2 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے. پاسٹ ٹینس، فعل ماضی، اور فعل مضارع جس میں پریزنٹ فیوچر ٹینس دونوں آتے ہیں. جس میں سے ہم نے فعل مضارع میں کہا کہ تا یا نون الف آتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہو رہی تھی کہ کہیں پر شروع میں حمزہ آ رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو کہتے ہیں فعل ماضی. جیسے کہ انذرتہم پڑھا تھا ہم نے، اور ایسے ہی کچھ اور ورڈز. تو میں چاہوں گی کہ میں آپ کو کچھ تھوڑا سا اور کلیئر کروں. فعل ماضی 3 لیٹرز جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں ان پہ مشتمل ہوتا ہے اور اس کے ڈفرینٹ فارمز، ڈفرینٹ سٹرکچرز ہیں
جس سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ 3 لیٹرز ہیں. اور اردو کی وجہ سے ہمیں بہت آسانی ہے کہ عربک اور اردو ملتی جلتی ہے. تو صاد با را صبر ہم اردو میں پڑھتے ہیں، شکر بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی، ظلم جمع جس طرح کہ یہاں لکھا ہوا ہے. ان سب پہ اگر آپ 3 زبر لگا دیں، فتحہ لگا دیں سب پہ، تو وہ عربک کے ورڈز بن جائیں گے. صبر، شکر، ذکر، ظلم، جمع. اور جب بھی آپ کو یہ 3 زبر کے ساتھ کوئی ورڈ اس اسٹرکچر کا ملے گا، اس کا مطلب ہوگا اس نے کیا. جو کیا ہوگا وہ اس ورڈ کے اندر ہے. جیسے کہ صبرا، اس نے صبر کیا. شکرا، اس نے شکر کیا. ذکرا، اس نے ذکر کیا. ظلم، اس نے ظلم کیا. جمع، اس نے جمع کیا. یعنی کہ اس نے کیا کی ٹرانسلیشن اس ورڈ کے اندر آ جائے گی جس ورڈ میں 3 زبر اکٹھی آ رہی ہیں اور وہ 3 لیٹرز پر مشتمل ہے. جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا، ختم اللہ، ختم مہر لگا دی. چونکہ آگے اللہ آ رہا ہے اس لیے ہم نے اس نے مہر لگا دی، اللہ نہیں کیا. ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کی، مہر لگا دی اللہ نے. تو یہ ورڈ اکیلے اس نے کی ٹرانسلیشن کے ساتھ آئیں گے، لیکن اگر آگے فائل بھی موجود ہے کام کرنے والا تو ہم سمپلی اس نے کو ہٹا کر اس ورڈ کو بولیں گے. کچھ اور ایگزامپلز اس کی دیکھتے ہیں. جیسے کہ نیکسٹ سلائیڈ میں ہے کفروا، اور نیچے ان کی ٹرانسلیشن لکھی گئی ہے تاکہ آپ اس کو کریں. کوشش کریں کہ اپنے طور پہ بھی یہ جب آپ کو سلائیڈز شیئر کی جائیں گی تو ان کو آپ پریکٹس کریں. کفرا کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا. تو اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی؟ اس نے جھٹلایا. رزق، اس نے رزق دیا. کتبہ، اس نے لکھا. ظلم، اس نے ظلم کیا. فتح، اس نے کھولا. انذر، اس نے آگاہ کیا، اس نے خبردار کیا. فضل، اس نے فضیلت دی. تو نو میٹر کہ اگر شد بھی آ رہی ہے درمیان والے ورڈ پہ تو وہ بھی اسی میں کنسیڈر ہوگا. علم، اس نے سکھایا. خلق، اس نے پیدا کیا. انعم، اس نے انعام کیا. ہم نے یہ پڑھا تھا انعمت، انعام کیا تو نے، سورۃ الفاتحہ میں. ایسے ہی انذرا کو ہم پڑھ چکے ہیں انذرتہم ام لم تنذرہم. پھر انزلہ، نازل کیا، اس نے نازل کیا. فعلا، اس نے کیا. آمنا، وہ ایمان لایا. ارسلا، اس نے بھیجا. جعلا، اس نے بنایا. تو جب بھی قرآن میں ایسے سٹرکچرز آئیں گے آپ کے ذہن میں 100% کنفرم ہونا چاہیے کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے اور یہ کسی ایک کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن میں اس نے آئے گا اگر وہ اکیلا ہے. اگر اس کے آگے اس کا فائل آ رہا ہے کام کرنے والا، جیسے کہ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، تو ہم اس نے کو نہیں بولیں گے، سمپلی ہم کہیں گے مہر لگا دی اللہ نے. انعم، ارسل، انزل، انذر، یہ تمام ورڈ فعل ماضی ہیں. یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوشچن آ رہا ہو کہ ان سب کے شروع میں حمزہ لگ رہا ہے، تو ہم اس کو اور فعل مضارع کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے، کیونکہ فعل مضارع کے سٹارٹ میں بھی ہم نے کہا ہے کہ حمزہ آئے گا. تو اس رول کو اپنے پاس لکھ لیں، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں کہ ہم نے کہا ہے 3 زبر آ رہی ہوں. تو جب انذرا ہے، جب انعم ہے، انزل ہے، ارسل ہے، وہ فعل ماضی ہے. لیکن اگر اینڈ والے حرف پر پیش آ رہی ہو، جیسے انذرو یا انعمو یا ارسلو یا انزلو، کچھ بھی اس طرح کا آ رہا ہے تو وہ فعل مضارع ہوگا. لیکن اگر 3 زبر ہی آ رہی ہیں، اینڈ پر زبر آ رہی ہے یا وہ ساکن ہو گئے، جیسے کہ انذرتہم، انعمتا، یا وہ لاسٹ لیٹر ساکن ہو رہا ہے یا لاسٹ لیٹر پہ ضمہ آ رہا ہے تو وہ فعل مضارع ہے. ادروائز اگر فتحہ ہے، 3 زبر کو ذہن میں رکھیں کہ 3 زبر اگر آ رہی ہیں تو وہ فعل ماضی ہوگا. انذر، انزل، انعم، ارسل.
تو ہوپ فلی کہ اس طرح کے تمام ورڈز آپ کے ذہن میں رہیں گے کہ جب بھی ہم فعل ماضی کریں گے آج کے لیسن میں بھی کچھ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. آج انشاءاللہ ہم کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کی تجوید. سب سے پہلے آپ نے جو میرے ساتھ پڑھنا چاہے وہ ہینڈ ریز کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم 2 آیات کی پہلے تجوید کریں گے، اس کو سنیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تلاوت بھی دیکھیں گے. جی ماریہ سنیم آپ پڑھ لیں میرے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی ربکم الذی خلقکم، خلقکم خو کو بھی ہیوی کرنا ہے، خلقکم خلقکم والذین والذین من قبلکم من قبلکم لعلکم لعلکم تتقون تتقون الذی الذی جعل جعل لکم الارض لکم الارض فراشا والسماء فراشا والسماء بناء وأنزل بناء وأنزل من السماء من السماء ماء فأخرج ماء فأخرج به به من الثمرات من الثمرات رزقا لكم رزقا لكم فلا تجعلوا فلا تجعلوا لله لله أندادا وأنتم أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون. الفاظ کو غور سے دیکھیں پھر انشاءاللہ ہم تلاوت سنیں گے. یا ایہا الناس، نون پہ غنہ کرنا ہے، سین میں سیٹی کی آواز کو کلیئر کرنا ہے. عین حروف حلقی میں سے ہے، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا. بدو واو مدہ، روب روا کو ہیوی پڑھنا ہے، ربا نہیں پڑھنا، روب. کم الذی، ذال نرم حروف میں سے ہے، نرمی کے ساتھ یا پر یا مدہ کرتے ہوئے. خلقکم، خا اور قاف دونوں ہیوی لیٹرز ہیں. والذین، ذال
सॉफ्ट लेटर्स में से है। मिन क़ब्लिकुम, क़ब बा में थोड़ा सा झटके की आवाज होगी, क्यों होगी इसको इंशाल्लाह हम आइंदा करेंगे। लअल्लकुम आइन हरूफ हलकी, तत्तकून वाव मद्दा और कॉफ हैवी होगा। अल्लज़ी नहीं पढ़ना, इसका बहुत ख्याल करना है, ज़ाल नरम हरूफ में से। जअल आइन हरूफ हलकी में से। लकुमुल अर्द रॉ को हैवी पढ़ना है, दुआत को हैवी पढ़ना है। फिरोशन रॉ हैवी होगा। वस्समा सीन को क्लियर करना है, सीटी वाले हरूफ में से है। बिना ज़ला ज़ा सीटी वाले हरूफ में से। मिनस्समा फिर सीन सीटी वाले सख्त हरूफ में से है। मद को प्रॉपर अदा करना है, इसको समाईमान ऐसे नहीं पढ़ना, प्रॉपर मद को जितना लंबा होना चाहिए उतना अदा करना जरूरी होता है। फ़अख़रज हैवी लेटर्स में से है और रॉ को भी हम यहाँ पर हैवी पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। बिही मिनस समराती रॉ मोटे हरूफ में से है। रिज़्क़न लकुम ज़ा सीटी वाले हरूफ में से। कॉफ हैवी। फला अलिफ मद्दा। तजअलू तज झटका देना है थोड़ा सा। अलू वाव मद्दा। लिल्लाहि दादौ दा को लंबा करना है। दौ व अंतुम तालमून तालमून आइन हरूफ हलकी में से और हरूफ वाव हरूफ मद्दा में से। अब तिलावत सुने। या अय्युहन नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Translation Surah Baqarah ayah number 21 and 22 21 और 22 या अय्युहा या अकेला हर्फ निदा है और अय्युहा भी हर्फ निदा के तौर पे ही इस्तेमाल होता है। दोनों इकट्ठे आए तो एक किस्म का जोर पैदा करने के लिए, तंबीह के लिए होते हैं और इस वजह से भी होते हैं कि उनके बाद अगर अलिफ लाम आ रहा हो तो अकेला या नास नहीं कहा जाएगा। जिस तरह हम कुरान में अक्सर देखते हैं या कौमी या रब्बी अकेला या लगा हुआ है, लेकिन जब या के बाद अगला वाला जिसको हम मुखातिब कर रहे हैं वो अलिफ लाम के साथ है तो उसको हम फिर अय्युहा लगाकर कंप्लीट करते हैं। तो या अय्युहा है हर्फ निदा यानी पुकारने के लिए जो हर्फ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अन्नासु अन्नासु लोग, तमाम लोग। अलिफ लाम आने की वजह से ये हमारे जहन में क्लियर रहना चाहिए कि सब लोग, तमाम लोग मुराद हैं। जैसे कि हमने सूरह फातिहा के स्टार्ट में पढ़ा था अल्हम्दु तमाम तारीफ। तो यहाँ पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि या ट्रांसलेशन की कि सब लोग या तमाम लोग।
جب ہم یہ کہیں گے اے لوگوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کو شامل کر رہے ہیں. اعبدو عبادت کرو. عین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے. عبد عبادت. معبود یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم نعبدو پڑھ چکے ہیں. اس کو ہم اعبدو پڑھیں گے اگر ہم الگ سے پڑھ رہے ہیں. یاد رکھیں قرآن کو پڑھتے ہوئے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہوں تو ہم تجوید کو بھول رہے ہوں، جب تجوید پڑھ رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں کوئی اور چیز نہ ہو. انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ جب میں قرآن پڑھوں تو مجھے اس کے الفاظ بھی صحیح ادا کرنے ہیں اور اس کو سمجھنا بھی ہے. کسی قسم کی کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. تو جب آپ ترجمہ سنائیں تو آپ ایسے نہ سنائیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا اکٹھا الگ الگ ورڈ پڑھنا. اب الگ الگ ورڈ پڑھتے ہوئے آپ کو شروع میں کیا لگانا ہے اسی کنفیوژن ہوگی. تو اس کو میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں گی. یا ایھا اے الناس. الف لام جب سٹارٹ میں آ رہا ہو تو ہم الف کے اوپر ہمیشہ فتحہ ہی لگا رہے ہوتے ہیں. الناس یا الارض، السماء، الثمرات. ال کو ہم حمزہ کے ساتھ ہی ہمیشہ پڑھتے ہیں. جو نیکسٹ ورڈ ہے اعبدو، اب اس حمزہ پہ اس الف پہ میں کیا لگاؤں؟ زبر لگاؤں گی، زیر لگاؤں گی، پیش لگاؤں گی؟ یعنی فتحہ کسرہ ضمہ میں سے کس کو لگاؤں گی؟ اور اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں پڑھتے ہوئے. تو جب بھی اس طرح کا کوئی فعل آ رہا ہو، اسپیشلی اکثر و بیشتر یہ فعل امر ہی ہوتا ہے جو آرڈر کے لیے ہوتا ہے، اس میں ہی اس قسم کے اشکال ہمیں مل رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے پڑھیں. تو یاد رکھیں کہ آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے تھرڈ لیٹر تک. الف فرسٹ لیٹر ہے، عین سیکنڈ ہے اور با تھرڈ ہے. تھرڈ لیٹر پہ جو حرکت ہوگی اس کے مطابق سٹارٹ والے حمزہ پہ الف پر حرکت لگے گی. با پہ کیا حرکت ہے؟ ضمہ پیش ہے، اس لیے ہم حمزہ پہ بھی لگائیں گے. شروع والے الف پہ پیش لگا کے پڑھیں گے. جب الگ سے ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے اعبدو. لیکن اگر ہمیں تھرڈ لیٹر پہ زبر یا زیر میں سے کچھ ملے گا تو ہم ہمیشہ زیر کسرہ لگائیں گے، زبر نہیں لگائیں گے کبھی، ہمیشہ زیر ہوگی. اگر تھرڈ لیٹر پہ پیش ہے، ضمہ ہے، تو ہم الف پر ضمہ لگائیں گے سٹارٹ میں. اگر زیر یا زبر ہے تو ہم سٹارٹ میں زیر ہی لگائیں گے، کسرہ ہی لگائیں گے. انشاءاللہ وہ ایگزامپلز آتی جائیں گی تو ہم اس کو بھی کر لیں گے. ربکم اپنے رب کی. اب تک ہم قرآن میں بہت ساری جو ہم نے منافقین کی نشانیاں پڑھی اور اس سے پہلے جو متقین کی پڑھی ان سب میں ہم بہت زیادہ پڑھا. ہم وہ، انہوں نے، ان کے. پلورل جو کہ غائب ہو اس کے لیے ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آج انشاءاللہ ہمارے لیے جو ورڈ بہت ریپیٹ ہوگا وہ ہوگا کم. اور کم کا مطلب ہوتا ہے تم، اور تم بھی کون؟ پلورل، جمع، سارے کے سارے. الذی جس نے، ربکم رب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں ربا اس کا روٹ ورڈ ہے. الذی جس نے، خلقکم خلق جو کہ آج ہم نے اسٹرکچر پڑھا ہے فعل ماضی کا، فعل، ذکر، شکر اور سارے اسی طرح. خلق اس نے پیدا کیا، کم تمہیں، خ لام قاف روٹ ورڈ ہے. والذین اور انہیں جو، الذی سنگولر ہے، الذین پلورل ہے. والذین اور انہیں جو، من قبلکم من سے، قبلی پہلے، کم تم سے، یعنی من قبلکم جو تم سے پہلے. قاف با لام قبل کا روٹ ورڈ ہے. لعلکم شاید کہ تم، تاکہ تم. لعل اور کم دو ورڈ کا کمبینیشن ہے. لعل حرف رجا میں سے ہے، را جیم الف حمزہ.
ان کی جو ہم امید کے لیے جو حروف استعمال کرتے ہیں، جیسے اوپر ہم نے کہا تھا حروف ندا یا اور ایہا ہے، ایسے یہ حرف رجا ہے. لعل تاکہ تم کم ذہن میں رکھیں تم کے لیے استعمال ہوگا اور اس سے مراد ایک نہیں سب ہے، اس کے اندر مرد اور عورتیں سب شامل ہوں گے. ویسے عربک میں مذکر یعنی کہ جو مرد زیادہ ہیں پلورل ہیں سامنے موجود ہیں حاضر ہیں ان کے لیے ہم کم کی ٹرم یوز کرتے ہیں، اور اگر خواتین ہوں تو ان کے لیے کننا. لیکن جب جنرل سب کی بات ہو رہی ہو تو کم کی ٹرم دونوں پر اپلائی ہوتی ہے. لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچ جاؤ تم تقوی اختیار کرو. تتق اور واو نون آخر میں جمع کے لیے ہے، واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، تا شروع میں تم کے لیے آ رہا ہے، اور چونکہ اس ورڈ میں حروف علت ہیں اس وجہ سے اس کا واو اور یا مسنگ ہے. اس طرح کے ورڈز کو صرف آپ ذہن میں رکھیں، جب بھی قرآن میں کہیں پر بھی تقوی کا لفظ آئے، متقی کا لفظ آئے، اتقو، فتقو، اتق اللہ، کچھ بھی آئے تو آپ نے یاد رکھنا ہے ان سب ورڈز کا ایک ہی روٹ ورڈ ہے اور وہ ہے واو قاف یا وقایا بچ جانا. الذی وہ جس نے جعل بنایا، جعل 3 زبر آ رہی ہیں 3 لیٹرز ہیں، وہی سٹرکچر جو ہم نے آج پڑھا. جعل اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، لا کے لیے، کم تمہارے، الارض زمین کو، ال شروع میں پراپر کرنے کے لیے خاص کرنے کے لیے ناؤن کو، فراشن فرش، فا را شین، والسماء اور آسمان کو، سین میم واو، سمو. السما ناؤن ہے، نام ہے، اسم ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے. بناءن چھت، با نون یا اس کا روٹ ورڈ ہے. بناءن بھی ناؤن ہے، اسم ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم کی یا شروع میں الف لام ہوتا ہے یا آخر میں تنوین ہوتی ہے. وَأَنزَلَ اور اس نے اتارا، انزلہ کیا ہے؟ فعل ماضی یا فعل مضارع؟ فعل ماضی، جیسے کہ ہم نے آج پڑھ لیا انزل، 3 زبر آ رہی ہیں اس لیے ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. اور اس نے اتارا، اس نے نازل کیا، نون زا لام، من السماء آسمان سے، ماءن پانی، ماءن اور السمائی دونوں میں دیکھ لیں، السما میں الف لام سٹارٹ میں آ رہا ہے، مان میں تنوین آخر میں آ رہی ہے، تو یہ دونوں بھی ناؤن ہے، اسم ہے. فَأَخْرَجَ پھر اس نے نکالا، اخرج، ارسل، انذر، انزل، جو ہم نے آج سٹرکچر پڑھا 3 زبر آ رہی ہیں، اخرج پھر اس نے نکالا، اس لیے ہم اس کی ٹرانسلیشن اس نے اور اخرج نکالا. اگر اکیلا ہوتا خرجہ تو ہوتا وہ نکلا، اخرج نکالا. تو تھوڑے سے ورڈ کے فرق سے ٹرانسلیشن کے فرق آ رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں اس طرح کر کے کہیں پر سٹارٹ میں فتحہ یوں لگی ہوئی ملتی ہے اور وہ فعل ماضی ہوتا ہے، اور کہیں پر لگی ہوئی ہو تو فعل مضارع بن جاتے ہیں. اور ڈفرینٹ قرآن کا اعجاز اور خوبصورتی یہ ہے کہ ایک ورڈ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور کئی انداز میں وہ آ رہا ہوتا ہے. بھی بھی ساتھ ہی اس کے، من الثمرات پھلوں میں سے، رزقن رزق، الثمرات الف لام خاص کرنے کے لیے ناؤن کی پہچان کے طور پہ، ثمرہ ثمر پھل، الف تا آخر میں جمع کو پلورل کو شو کرنے کے لیے. اس لیے ہم اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں پھلوں میں سے. رزقن رزق، رزقن تنوین آخر میں آ رہی ہے ناؤن. لکم تمہارے لیے، فا پس، فا کا مطلب پس بھی ہوتا ہے، تو بھی ہوتا ہے، مختلف طرح آ رہا ہوتا ہے. یہ فا پس، لا نہ، تجعلو تا شروع میں تم، جعل روٹ ورڈ، واو الف جمع کے لیے،
تجعلو تا شروع میں ہونے کی وجہ سے ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ فعل مضارع بن جائے گا، اور پھر کبھی یہ فعل امر کی کیٹیگری میں بھی چلا جاتا ہے، اس کو انشاءاللہ جب ہم دیکھیں گے تو اس پہ بات کریں گے۔ للہ اللہ کے لیے، ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ للہ قرآن میں 138 ٹائمز آیا ہوا ہے، بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ وَأَنْتُمْ حالانکہ تم یا اور تم دونوں طرح سے، انتم جب ہم نے تم سب کو الگ سے کہنا ہو تو ہم کم کا ورڈ یوز نہیں کرتے، ہم انتم کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ اور تم تعلمون تم سب جانتے ہو، تعلمون تا شروع میں تم کے لیے، واو نون آخر میں جمع پلورل کے لیے، بیچ میں عین لام میم علم جانتے، تم علم رکھتے یا تم جانتے ہو۔ اس کی ایک دفعہ پھر سے ہم تلاوت سنیں گے، تلاوت سنتے ہوئے غور سے الفاظ کو دیکھیں اور پھر انشاءاللہ ہم ان کی تفسیر کریں گے۔ أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ سورۃ البقرہ آیا نمبر 21 and 22۔ اس سے پہلے 20 آیات میں 3 مختلف گروہوں کا ذکر تھا۔ 3 مختلف گروہ ہدایت کے قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے، جس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ انسانوں کی تقسیم گروہ میں تقسیم ہونا یا قوم کے اعتبار سے کسی بھی طرح، وہ کسی نسب، وطن، زبان یا رنگ کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں اس کی صحیح تقسیم مذہب کی بنیاد پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے جو اس کی ہدایت کو ماننے والے ہیں ان کو ایک قوم اور نہ ماننے والوں کو دوسری قوم قرار دیا۔ اور ہر زمانے میں، ہر دور میں ان 3 گروہوں میں سے ایک نہ ایک گروہ، ان کے تمام اپنی جگہ پر موجود ہوں گے، ہمیں ملیں گے۔ 3 ان گروہوں میں ہی انسان تقسیم ہوں گے۔ اسی وجہ سے قرآن میں سورہ حشر میں بھی حزب اللہ اور حزب الشیطان کی ٹرم استعمال ہوئی ہے کہ اللہ کا گروہ اور شیطان کا گروہ۔ تیسرا رکوع 9 آیات خاص طور پہ قرآن کا خلاصہ قرار دیا گیا ہے۔ علماء نے اس کو گویا کہ یہ قرآن کا خلاصہ ہے، جو کہ تیسرا رکوع ہے۔ اس میں توحید، رسالت، آخرت سب کی بات ہو رہی ہے۔ جو سٹارٹ کی آیات ہیں جو آج کی 2 ہم کریں گے، اس میں خاص طور پہ توحید کا ذکر ہے، اللہ کی واحد عبادت کا ذکر ہے، اور اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خطاب کروایا گیا ہے وہ ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اے لوگوں کا ورڈ یا خطاب ہمیں یہ بات بھی بتاتا ہے کہ باقی تمام پیغمبر جو کہ توحید کو لے کر آئے، جس کے بارے میں ہمیں قرآن میں بے شمار جگہوں پہ ملتا ہے، جیسا کہ سورہ نحل میں آتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں سے ایک رسول بھیجا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچو۔ انہوں نے کیا کر کہا؟ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ آتا ہے سورہ الانبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان کی طرف یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ تو تمام انبیاء توحید کا اور اللہ کی عبادت کا حکم لے کر آئے، لیکن اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ ہر نبی نے آ کر کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ،
اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، کامل ہونا، تمام انسانیت کے لیے آنا، کسی خاص قوم یا گروہ کے لیے نہ آنا، یہ اس بات کی نشانی ہے جو کہ یا ایھا الناس کے خطاب میں دی گئی ہے، کہ یا قوم نہیں کہا گیا، یا اپنے دور کا کچھ نہیں کہا گیا، یا ایھا الناس، تمام لوگ جو کہ اس وقت موجود ہیں، جہاں جہاں موجود ہیں، صرف قوم نہیں، اس دور کے سارے لوگ اور اس کے بعد آنے والے سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، لیکن اس میں جو خطاب ہے وہ مکی صورت کا انداز ہے۔ مدنی صورت میں اکثر آپ پائیں گے یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ مسلمان مدینہ آ چکے تھے، احکامات نازل ہو رہے تھے، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہمیں اکثر میں یہ ملتا ہے، لیکن یہاں پر یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کامل ہے، آخری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کا ورڈ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایاک نعبد میں۔ عبد، عبادت، کسی کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرنا، التذلل للہ، اللہ کے لیے ذلیل ہو جانا، جھک جانا، جس میں انتہائی محبت، تعظیم اور خوف ہو۔ تو عبادت میں یہ تین چیزیں شامل ہونا ضروری ہے، محبت، تعظیم اور خوف۔ تو عبادت کرو اپنے رب کی۔ عبادت کا جو یہ ایک نظریہ ہے، اصل میں اسی کی بنیاد پر میں اور آپ آج اس دنیا میں ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہماری تخلیق کا مقصد ہی ہے، سورہ ذاریات میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں اور جنوں کو مگر عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہمیں وہ مقصد پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے تو گویا کہ ہمارا اس دنیا پہ رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور کس کی عبادت کرو؟ ربکم، اپنے رب کی۔ رب کی ٹرم ہم پہلے بھی ایکسپلین کر چکے ہیں رب العالمین میں، ذرے سے کمال تک پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں۔ اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں ذرے سے کمال تک پہنچایا۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے پیدا کیا تمہیں اور انہیں جو تم سے پہلے تھے۔ خلق، تخلیق، کسی عدم سے، کسی مادے کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے خلق، تخلیق کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، جس کی پہلے کوئی اگزامپل موجود نہیں ہے، اس کو بنانا۔ الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم، اور انہیں جو تم سے پہلے۔ تو اللہ کی عبادت ایک ضروری امر، انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار انہیں پکارا، معاذ بن جبل، اور ہر دفعہ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے نبی میں حاضر ہوں، میں سن رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کیا حق رکھتا ہے ہم پر؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد آپ نے پھر کہا معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ جب بندے اللہ کا یہ اللہ کا یہ حق ادا کرے تو پھر اللہ پر ان کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں عذاب میں نہ ڈالے، انہیں عذاب سے بچا لے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے تو وہ ہمیں کبھی عذاب میں نہیں ڈالے گا۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو حکم دیا تھا کہ جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ۔
یہاں پر خاص طور پہ ربکم اور خلقکم یہ دو ورڈ بہت اہم ہیں. رب کا ورڈ استعمال ہوا ہے، حالانکہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں بہت ساری اور قرآنی آیات میں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر تخریق کے ساتھ رب کا ورڈ استعمال ہوا ہے. اور جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ذرے سے کمال تک پہنچانے والی ذات رب کہلاتی ہیں. اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ رب کے اندر 3 معنی پوشیدہ ہیں، 3 مطلب ہوتے ہیں: خالق، مالک، مدبر. جو کہ پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا ہے، پھر وہ اس کو آن بھی کرتا ہے، اس کا مالک بھی ہے، اور مدبر پھر اس کی تدبیر، اس کو چلانے والا، اس کو دیکھنے والا بھی وہی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں چیزیں بناتے ہیں، بہت سارے لوگ بہت کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کو آن نہیں کر رہے ہوتے، وہ آن کسی اور کی ہوتی ہے، کوئی اور اس کو لیتا ہے، کوئی اور خریدتا ہے، کوئی اور استعمال کرتا ہے. پھر کچھ لوگوں کی فیکٹری سب کچھ وہ آن کرتے ہوتے ہیں، لیکن اس کو آگے وہ رن نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو رب تعالیٰ وہ ذات ہے جو کہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے، جس نے ذرے سے کمال تک پہنچایا. اور اس میں انسان کی ذات سب سے پہلی. انسان کی تخلیق کے بارے میں اگر ہم گفتگو شروع کریں تو شاید اگلی 2-3 کلاسز میں ہم اسی پہ گفتگو کرتے رہیں، لیکن میں چاہوں گی یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اور الحمدللہ ہمارے ساتھ اس سفر میں بہت سارے ڈاکٹرز بھی شامل ہیں کہ آپ میں سے ہر کوئی اپنی ریسرچ کے ذریعے سے اور کچھ نہ کچھ پوائنٹ ضرور لکھے نکالے انسان کی تخلیق کے متعلق فیکٹس، انسان کا پیدا ہونا اور انسان کے جسم میں کیا کچھ رب نے رکھا ہے. جتنا انسان جانتا جائے اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرنے میں لطف بڑھتا جائے گا. آپ سوچیں کہ جب انٹر کورس ہوتا ہے تو اس میں 300 ملین کے قریب سپرم ریلیز ہوتے ہیں، اور ان میں سے سفر کرتے ہوئے صرف 1000 کے قریب ایگ تک پہنچتے ہیں، اور اس میں سے صرف ایک اس میں انٹر ہو پاتا ہے. اور سارا کا سایہ بھی ان کے جو انسان کا جوہر ہے، جو اس کی بیسک ہے، وہ سارا سپم بھی نہیں ہوتا، اس کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے. اور وہ جو ایگ ہوتا ہے وہ نمک کے دانے کے برابر ہوتا ہے. نمک کا دانہ آپ الگ کر سکتے ہیں کتنا سا ہوتا ہے، اور اس کے اندر، اور پھر اس سے انسان کی کریشن ہوتی ہے. اسی لیے قرآن میں نطفہ کا ورڈ استعمال ہوا، ڈاٹ بھی نہیں ہے، نطفہ ہے کہ اتنا تھوڑا سا. اور اس سے کیسے رب تعالیٰ ایک انسان بناتا ہے، 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہنا، وہ ایک اور الگ معجزہ. اس کا بننا، اتنے تھوڑی سی دیر کے لیے ایک کمرے میں ہم بند ہو جائیں تو ہمیں گھٹن ہونے لگے، 9 ماہ اتنے پردوں میں رہنا، پھر انسان کا وجود جو کچھ بننا، اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور میں پڑھ رہی تھی ایک جگہ پہ کہ انسان کے جسم میں صرف ایک سیل جو خلیہ ہے اس کو بنانے کے لیے نیو یارک جتنی جگہ چاہیے، صرف ایک کو. اور انسان کے جسم کے اندر 100 ٹریلین سیلز ایسے ہیں، صرف ایک انسان کے اندر 100 ٹریلین سیلز، جس میں سے ایک سیل کو بنانے کے لیے بھی کتنی سپیس چاہیے اور کتنے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. اور ان سیلز کی اگر ڈویژن ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر ہو جاتا ہے، اگر کسی حصے میں یہ سیل نہ بن رہے ہوں تو حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. اور یہ سارے پھر سیلز مینیجیبل فارم میں ہیں، آنکھوں کی ڈفرینٹ ہیں اور کانوں کے ڈفرینٹ ہیں، اور کیا سٹرکچر ہے انسان کا، کس طرح تخلیق ہے، انسان سوچے تو حیران رہ جائے. اور جس طرح انسان کی جنس کے بننے میں، خاص طور پہ میں اس لیے مینشن کروں گی کہ اکثر ہم ان جاہلیتوں کا شکار ہوتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک لوگ سمجھتے تھے کہ انسان کی جنس میں، جینڈر میں عورت کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، حالانکہ 100% سائنس ابھی کلیئر کر چکی ہے کہ 1% کیا کچھ 0.1% بھی عورت کا اس میں کچھ بھی رول نہیں ہے. مرد کے ایکس وائی کروموسوم میں سے جون سا ملتا ہے، اگر ایکس عورت کے ایکس سے ملے گا تو بیٹی ہوگی، لڑکی ہوگی، اور اگر وائی ملے گا تو بیٹا، لڑکا ہوگا. سارا سسٹم اللہ کا اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ انسان سوچے تو وہ کہے کوئی اور یہ نہیں کر سکتا. اور یہ 2 آیات میں 4 مختلف نعمتوں اور نشانیوں کا ذکر ہے، جس میں سے ہم پہلی تخلیق پڑھ رہے ہیں کہ یہ اس زمین میں بسنے والے ہر انسان کو میسر، ہر انسان کے پاس یہ 4 نعمتیں ہیں، اس کی تخلیق ہوئی ہوئی ہے. اور جو بناتا ہے
جو کسی چیز کو اون کرتا ہے اس سے زیادہ محبت، اس سے زیادہ خیر خواہ اس کا کوئی اور نہیں ہو سکتا. ہمارا اپنا گھر اور رینٹ والا گھر دونوں کو رکھنے میں، ان سے محبت میں فرق ہے. اپنے بچے دوسروں کے بچے، اپنے کپڑے دوسروں کے، ہر چیز کو رکھنے میں. اور وہ رب جس نے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، جو ہمیں اون کرتا ہے، اس کی خیر خواہی، اس کی محبت کتنی زیادہ ہوگی. اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمارا نقصان نہیں چاہتا. وہ جو کچھ ہمیں بتاتا ہے، حکم دیتا ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے. وہ ہم سب سے بڑھ کر ہم سے پیار کرنے والا ہے، ہم پہ رحیم ہے، ہمارا رازق ہے، سب ضروریات پوری کرنے والا وہ ہے. تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں کی جائے؟ اور کیوں عبادت کرنی ہے؟ کیا اس کا کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ کو ہوگا؟ نہیں، خود انسان کو ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم آخرت کی تکلیف سے بچ جاؤ، تاکہ تم تباہ ہونے سے، آگ سے بچ جاؤ، تاکہ تم برے انجام سے بچ جاؤ، تاکہ افراط و تفرید کے دھکوں سے بچ جاؤ. ایک زیادتی اور کمی کچھ بھی نہیں. تتقون، تقوی کا حصول انسان کو بے انتہا سکون دے دیتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے کیونکہ اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے. تقوی یہاں پہ تتقون کے معنی پرہیزگاری بھی ہے اور بچ جانا بھی ہے، دونوں اعتبار سے استعمال ہوتا ہے. اور حقیقت میں انسان کے پاس تقوی کا آ جانا اس کو رب تعالیٰ کی ذات نصیب کرتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت دار بھی وہی شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. ہائی رینک، ہائی پوسٹ اس بندے کی ہے اللہ کے نزدیک جس کے اندر تقوی موجود ہے. اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی مسائل ہیں، ان سب کا حل اس رب ذات کے پاس ہے، اور وہ اس کو دور کرنے والی ہے اگر ہم تقوی اختیار کرنے والے ہوں. اور بے شمار تقوی کے فائدے ہیں، ہم اس کو بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، آئندہ موقع ملا تو اور ڈیپ بھی جائیں گے. لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تقوی انسان کو اللہ کا ساتھ نصیب کرتا ہے اور آخرت کی مشکلوں تکلیفوں سے بچاتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں کہ انسان کو اللہ کی محبت اور اس کا ساتھ مل جائے. الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، کمفرٹیبل پلیس، بستر آرام دہ، نرم. اور آپ جانتے ہیں کہ زمین میں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں، لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے. اگر یہ بڑھ جائے تو زمین تباہ ہو جائے، ہم یہاں پہ رہ نہ سکیں. اللہ نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، اس میں آکسیجن فری ہمیں دی. اگر ہائیڈروجن اور نائٹروجن سے آکسیجن بڑھ جائے تو بھی ہماری ایگزسٹنس نہیں، اگر کم ہو جائے تو بھی ہم ایگزسٹ نہیں کر سکتے. سب کچھ ایک پراپر اس طرح رکھا گیا کہ انسان اس میں رہ سکتا ہے. اس زمین پہ آنے والا ہر شخص اس زمین سے فائدہ اٹھا رہا ہے. دوسری نعمت وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، تیسری نعمت، اور آسمان کو چھت بنایا. ہر کسی کے پاس آسمان کی چھت میسر ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی اتارا، بارش اس نے برسائی. یہ ایسی نعمتیں ہیں جو کہ ہر ایک کو میسر ہیں. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس نے نکالا ساتھ اس کے پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے. الثمرات ہر طرح کے پھل، تازہ ہوں، خشک ہوں، ہر کسی پر اطلاق ہوتا ہے. یہ ورڈ عربک میں ہر قسم کے پھل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کو رزق بنایا تمہارے لیے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس تم نہ بناؤ اللہ کے لیے شریک حالانکہ تم جانتے ہو. اور اصل میں انسان کی تخلیق اور اس کے بعد زمین آسمان کی تخلیق، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا اس آسمان کی؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، اللہ نے تو آسمان بھی بنایا. خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کیا زمین اور آسمان کی تخلیق لوگوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی چیز نہیں ہے؟ انسان کا بنایا جانا اور پھر زمین آسمان کا بنایا جانا سب دیا اللہ نے، اور ہم بن گئے غیروں کے، اپنے نفس کے غلام، شیطان کے غلام. جو اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں وہ نفس اور شیطان کا بندہ. سوچ لیں کہ میں اللہ کی بندی ہوں، اگر نہیں ہوں
جس کا مطلب ہے میں اپنے نفس اور شیطان کے پیچھے لگی ہوئی ہوں۔ اسی وجہ سے شرک کی شدید نفی کی گئی ہے۔ شرک کا ٹاپک اور شرک پہ بات بہت اہم ہے، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے اور اگلی رسالت کی آیات پر جائیں گے۔ میرا اور آپ کا خاص طور پہ اس ہفتے کا سوچنے کا کام دو چیزوں پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے۔ عبادت کس کس انداز میں ہو، انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ لکھ سکیں، کچھ فیکٹس لا سکیں، کچھ سرچ کر سکیں، تو انسان جتنا خود کو جانے گا اور جتنا ان نعمتوں کو جانے گا کہ اگر آپ ہیومن باڈی کو دیکھنا شروع کریں اور اس میں دیکھیں کیا کیا کچھ کس کس طرح کا کیا کچھ ہمارے اندر چل رہا ہے، کیسی تخلیق ہے، تو انسان حیران و پریشان رہ جائے۔ اس پہ غور کرنا ہے۔ اور دوسرا جو نعمتیں ملی ہوئی، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اب بھی سوچیں، اب بھی اس پہ غور و فکر کریں اور نعمتوں کو کاؤنٹ کریں کہ کیا کیا کچھ مجھے میسر ہے۔ کیا کہ کچھ میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی قدر کرنے کی اور اس کی بہترین طور پہ عبادت کرنے کی توفیق دے، ہمیں صحیح عبادت کے طریقے سکھائے۔ اور جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدر کرنے کی توفیق دے۔ تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مکمل کریں۔ أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ پلیز اپنی اٹینڈنس اپنے پریکٹس گروپس میں ضرور مارک کر دیا کریں، اس کے مطابق ہی آپ کی اٹینڈنس لگتی ہے۔ یہ آپ کی ایز اے اسٹوڈنٹ ذمہ داری ہے، اس کو نبھائیں، امانت کو پورا کریں اور اپنے گروپس کو ضرور اٹینڈ کریں، ان کو مس نہ کریں، وہ آپ کے سیکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں۔ اور ابھی کلاس کے بعد ضرور جو آپ نے سیکھا، جو بات آپ کے دل پہ لگی اور جس کو آپ نے سوچا کہ میں نے عمل میں لانا ہے، وہ ضرور گروپ میں ڈسکس کریں۔ انشاءاللہ وہ سب کے لیے موٹیویشن کا باعث ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔